اب میں ملتمس ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی و قادری مدد اللہ العالی سے کہ وہ ہمیں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتم و نامے تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتم و نامے تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ دہریو خدا ملتا نہیں۔ مولانا سید عبدالولی ذاکر صاحب قادری صدیقی و معزز علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کا درود پاک کا نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔
الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول بھی عطا فرمایا تو رسول اعظم، اور امام بھی عطا فرمایا تو امام اعظم، اور پیر بھی عطا فرمایا تو غوث الاعظم، اور خواجہ بھی عطا فرمایا تو خواجہ اعظم۔ معزز سامعین اکرام، یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء و مرسلین دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ ہم کو نبی نہ بناتا، رسول نہ بناتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا تو بہتر تھا۔ کتنے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، ایسے رسول اعظم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس کے لیے ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک بھی سجدہ شکر ادا کرے کب ہے۔ انبیاء اکرام جانتے تھے اس لیے دعا مانگے، آج ہم نہیں جان رہے ہیں اس لیے اہمیت نہیں کرتے اپنے آپ۔ معزز سامعین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال عمر پانے کے بعد اسرائیل علیہ السلام روح کھینچنے کے لیے روح نکال لیا، کہنے لگے اتنا جلد آ گئے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں معلوم ہماری عمر کیا ہے؟ 950 سال ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں تو بہت ہی قلیل ہوگی، تھوڑی ہوگی۔ آج کل تو ایوریج 60-70 کا چل رہا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا پیارا جواب دے رہے ہیں، دل و دماغ میں جانشین کرنے کے لیے بہت کافی ہے، سمجھنے کے لیے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لمحوں کے لیے پیدا فرماتا تو میں یہ 950 سال سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، کرم پر کرم بالا کرم یہ کہ آج ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا فرقہ، ہدایت والا فرقہ، جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ سرکار غوث الثقلین کا ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جس کو اپنے ذکر کی اجازت دیتا ہوں وہی ذکر کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اہل سنت جماعت والوں کی کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی نہیں ہے بلکہ ولی گر ہیں، جس پر ان کی نظر پڑ جائے وہ ولی بن جاتا ہے۔ سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، جس کی گردن پر آپ کا خد مبارک پڑ جائے وہ ولی بن جائے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نئے نئے فرقے نکل گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنا۔ توحید کے بہت بڑے پرستار بتا رہے ہیں یہ توحید کے پرستار نہیں ہیں بلکہ جھوٹے موحد ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں خالق کائنات ہو کر کے، رب العالمین ہو کر کے اپنے ولی کی تعریف فرما رہا ہے۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنی تقریر کا سرنامہ سخن بنایا، کیا فرما رہا ہے؟ الا
خبردار ہو جاؤ کافی تھا. پھر فرما رہا ہے انا بے شک، شک اور شبے کی گنجائش بھی ہٹا دی گئی. جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں بندوں کو متنبہ کرنا ہوتا ہے، آگاہ کرنا ہوتا ہے، جھنجھوڑنا ہوتا ہے، یا تو اللہ فرمایا یا تو انا قرآن پاک. لیکن یہاں پر اپنے ولی کا ذکر کرنے سے پہلے دو مرتبہ متنبہ فرما رہا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اس لیے کہ بعض ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ اللہ تو کریں گے، اللہ کے ولیوں سے بغض رکھیں گے. صدر محترم آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر کلہد مرکزی مجلس صدر جلسہ تشریف لائے ہیں. ان کا استقبال نعروں سے کیجیے. نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث. یہ نعرے لگانے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور معزز سامعین اکرام، جو خبیث ہوتے ہیں ان کے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، دماغوں میں. چاہنے والے خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چاہنے والوں کی محفل ہے. نعرے لگائیے اور خبیثوں کو جلائیے، اپنے ایمان کو تازہ کریے. پھر ایک بار میں نعرہ لگا رہا ہوں صدر محترم کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے خواجہ. معزز سامعین اکرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں اپنے اولیاء کی تعریف فرما رہا ہے، اور تعریف کرنے سے پہلے متنبہ فرما رہا ہے، آگاہ فرما رہا ہے. خبردار، بے شک اولیاء اللہ نہ خوف ہے نہ حزن و ملال. ولی کی جمع ہے اولیاء. آج ہمارے پاس دوغلے ایسے ہو گئے، خبیث تو خبیث ہی ہے، دوغلے سب میں بڑے پریشان کر رہے لوگ. ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح، دیوار پہ کی بلی بنے ہوئے، جدھر خوشبو آئی ادھر چلے جا رہے. معزز سامعین اکرام، آج سب میں زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، یہ خبیثوں سے زیادہ دوغلوں سے نقصان پہنچا ہے. اہل سنت جماعت نیا فرقہ نکالے، فرقے اعتدالی. کیا نام لکھا؟ اعتدال کا معنی ادھر سے بھی دال روٹی ادھر سے بھی دال روٹی، ادھر سے بھی لفافہ ادھر سے بھی لفافہ، دونوں کو خوش کرو. معزز سامعین اکرام، شیخ الاسلام امام اہل سنت حضرت العلامہ حافظ انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان بانی جامع نظامیہ نے واضح فرمایا اپنی کتابوں میں، حق فرقہ ہے، جنتی فرقہ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. آپ نے بدعقیدوں کے تعلق سے واضح لکھا، یہاں تک کہ جو خبیث ہے محمد بن ابن عبد الوہاب نجدی، نجدیوں کا اس کا نام لے کر کے لکھا. احادیث کے حوالوں سے لکھا، اپنی طرف سے نہیں. آج نکل گئے بہت سارے، حضرت کا خیال تھا. یہ نمک حرام ہے. معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اولیاء جمع ہے ولی. اگر ولی کے صحیح معنی سمجھ جائے تو میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، بھٹک نہیں سکتا.
یا نبی بول رہے ہیں لیکن نبی کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، ولی بول رہے ہیں ولی کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ بول رہے ہیں اللہ کے معنی نہیں سمجھ رہے، اس لیے بھٹک جا رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، نبی کے معنی ہے غیب کی باتیں بتانے والا، اور ولی کا معنی ہے اللہ کا دوست، صاحب عطا، مشکل کشا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ہم مانتے تو ہیں لیکن مانگتے نہیں، آج کل نہیں چل رہی ہے بولیے، جھوٹے موحدین جو نکل گئے کیا کہہ رہے ہیں؟ مانتے تو ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس سے مانگا نہ جائے وہ ولی نہیں ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے با اختیار بنایا، صاحب عطا بنایا، مشکل کشا بنایا، اسی لیے ہم غوث العظم دستگیر کہتے ہیں، دستگیری کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، صاحب عطا، مشکل کشا بنا کر کے بھیجا۔ اور سرکار غوث ثقلین کا معاملہ تو بہت ہی اونچا ہے۔ بڑے بڑے علماء اکرام نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، آیت مبارکہ کی اللہ کے شان کے نشانیوں میں سے ہے۔ کون؟ اولیاء اللہ میں۔ نشانیاں تو بہت ہے لیکن اس میں سے اولیاء اللہ اللہ کے شان کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلوں کا تقوی نصیب فرماتا ہے۔ ظاہری کوئی بھی بنا لے سکتا لیکن اندر کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں بنا سکتا، وہ خدا کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سرکار غوث ثقلین، محبوب سبحانی، خطب ربانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی کرامت ہے۔ 29 شعبان کو آپ تولد ہوئے، ولادت باسعادت ہوئی تو سب کے سب اس وقت لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی نہیں۔ ولادت بھی کرامت۔ جب بڑے ہوئے تسمیہ خوانی کا معاملہ آیا، مولوی صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھاتے ہی آپ پورا پڑھنا شروع کر دیں، سورہ فاتحہ کے بعد پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 15، 16، 17 پارے۔ پریشان ہوئے، یہ کیا بات؟ مولوی صاحب پوچھتے ہیں کیسے آپ کو یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے اتنے پاروں کی حافظہ تھی، روزانہ ورد کیا کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا۔ معزز سامعین اکرام، سرکار غوث ثقلین، محبوب سبحانی، خطب ربانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے علم دین آپ نے حاصل فرمایا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کو علم نہیں تھا، آج پڑھ رہے لکھ رہے بڑے بن جا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف کے پاس علم تھا، جید عالم، جید حافظ، مفسر، محدث، فقیہ، سب کچھ تھے سرکار غوث ثقلین۔ اور ایسا علم تھا کہ اس وقت کے بڑے سے بڑے علماء آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ آج جاہل نکل گئے، یہاں کا نعبدو وہاں کا نستعین پڑھ کر کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، وہ حرام ہے۔ ارے جو عمل سرکار کرے، صحابہ کرے،
تابعین، طبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء کاملین کرے وہ عمل شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو شرک کہنے والا خود مشرک ہے، اس کو بدعت کہنے والا خود بدعتی ہے۔ ہماری مروت سے ہو رہا ہے یہ سب، ہم ان کو بدعتی نہیں کہہ رہے، ہم ان کو شیطان کے چیلے کہنے سے دور ہو رہے، ڈر رہے، تو انہوں ہم کو پلٹا کے بول رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، وہ۔ تو معزز سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ ہم حق پر رہ کر خاموش بیٹھنے سے باطل ہم پر سوار ہو جائے۔ حق کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا سوال اٹھے تو اس کا جواب، ایک سوال کرے تو 10 طریقے سے اس کا جواب دے، پھر دوسرا سوال کرنے کے لیے وہ ڈرے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، آپ کے تعلق سے بہت کچھ فرمایا گیا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث الثقلین فرما رہے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں قرآن، حدیث، فقہ کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا، قطب بن گیا۔ معزز سامعین اکرام، پہلے سے ولی تھے، ولی گر ہیں، آپ کی نگاہ کرم جس پہ پڑ جائے اس کو ایمان نصیب ہو جائے، اگر کافر ہے تو مسلمان ہو جائے، ان کا نام لے تو دل زندہ ہو جائے، مردوں کو ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائے۔ آپ کی کرامتیں بے انتہا ہے۔ ایک آپ کی کرامت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کیونکہ صدر محترم بھی تشریف فرما ہے اور دوسرے بھی مقررین ہیں۔ اولیاء کاملین جو تبلیغ کیے، کیسے کیے؟ آج کل جو چل رہا ہے معاملہ، ہنڈیاں بگونے لے کے گلی گلی پھر رہے، نہ 3 دن، نہ 10 دن، نہ 40 دن، کوئی چھلا ایسا ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہماری زندگی خود تبلیغ ہے، پوری زندگی ہمارے اسلاف کی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہر ادا قرآن حدیث کے مطابق تھی اور تبلیغ۔ ایک عیسائی پادری جو بڑے بڑے علماء کے پاس درس حدیث لیا، اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کے کہنے لگا، العلماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل۔ یہ حدیث پاک تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً میرے آقا کا قول۔ تو عیسائی پادری سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ اگر تمہارے نبی کا یہ قول سچا ہے تو تم بھی اس نبی کے امتی ہو اور ان کے علماء میں سے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی مردے کو زندہ کر کے بتا دو۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں چل کون سا قبرستان چلنا چاہتا ہے؟ کئی ہزار سال پرانا ایک قبرستان تھا عیسائیوں کا، وہاں لے جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ قبر ہے گانے والے کی، اگر تو چاہتا ہے تو گاتے اٹھا دو۔ پرانی خبریں کیسی ہوتی، زمین دوست ہو جاتی، وہاں بتا رہے ولایت کی نظر کیسی ہوتی، کون تھا کیا کرتا تھا وہ بھی بتا رہے۔ آج کل کے اندھے کہتے ہیں کہ یہ کیا اولیاء اللہ کو کیا نظر آتا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات ہتھیلے میں رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے، وہ شان ہے۔ معزز سامعین اکرام، اور ایک فرماتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان لانے والے کی قبر ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اسے اٹھا دوں۔ تو عیسائی پادری کہتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا اسے اٹھا دو۔ آپ اس کی قبر کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ، مردہ نہیں اٹھتا ہے،
پھر فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کے قلب پہ الہام ہوتا ہے، اے عبد القادر زبان تمہاری ہے، کلام میرا ہو، کہو اٹھ میرے حکم سے۔ ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ قبر سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا قیامت برپا ہو گئی، کیا قیامت برپا ہو گئی، کیا قیامت برپا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا قیامت برپا نہیں ہوئی، ایک عیسائی پادری سوال کر رہا تھا اسی لیے تجھے اٹھایا گیا ہے۔ تو قبر سے اٹھنے والا مردہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سناتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزماں کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے، ان کے رسول سچے ہیں اور ان کے سچے امتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پادری کوئی معمولی نہیں تھا، 1,00,000 سے زیادہ اس کے فالوورز تھے، چاہنے والے تھے۔ وہ جیسے ہی آپ کی کرامت دیکھے، روایت میں آتا ہے کہ 70,000 عیسائی اس پادری کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ پادری بھی ایمان لا لیتا ہے اور اس کے ساتھ چاہنے والے بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 70,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو ایسے با اختیار بنا کر کے بھیجا، ان کی کرامتوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، اسی میں سے فاتح بیت المقدس حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ آپ کے والد بھی بہت بڑے جنگجو سپاہی تھے، آپ کا پورا اہل خاندان ایمان لائے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آتے ہیں آپ کے والد سرکار غوث پاک کے پاس، عرض کرتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعا فرمائیے۔ تو آپ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست شفقت کو ان کے سر پر رکھا اور کہنے لگے کہ یہ وقت کا بہت بڑا مجاہد ہوگا۔ تو کیسے مجاہد بنے؟ فاتح بیت المقدس بن گئے۔ تو دعاؤں سے اولیاء کاملین کی سب کچھ نصیب ہوتا ہے، فتح نصیب ہوتی ہے، کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جس بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اس کو اپنے دوستوں سے قریب کر دیتا ہے، اولیاء اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے ولی سے دور کر دیتا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ جتنے یہ خبیث ہیں یہ اللہ سے دور ہے، مباحد نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عشاقان اولیاء اللہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ محبوب سبحانی کا جو ذکر کرتے ہیں، جو محبوب سبحانی سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔